اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ رزق کو بڑھانے اور خیر و برکت کے لیے یہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ حضرت جبیر بن معظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جاتے ہوئے یہ 5 صورتیں پڑھا کرو: سورۃ کفرون، سورۃ نصر، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پانچوں سورہ ختم کر کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ جب میں سفر میں جایا کرتا تو سب میں بے حیثیت اور کم مال والا ہوتا تھا، مگر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وظیفہ عطا فرمایا تو اس وظیفے کی برکت سے میں نے ان صورتوں کو پڑھا تو سفر کی واپسی سے پہلے سب میں باحیثیت اور زائد سامان والا بنتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر فاقہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لے گا تو دنیا ذلیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گی اور پڑھنے والے کے گناہ معاف کیے جائیں گے، وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ نیز یہ فرمایا کہ یہ کلمات اسم اعظم ہیں، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں اور لین دین دائیں ہاتھ سے کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ایک نماز بھی رہ گئی تو بے نمازی بندہ شمار ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بلند آواز میں گیٹ پر ہی السلام علیکم کہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہی عمل روزگار کی جگہ پر بھی کریں، دروازے پر ہی یہ عمل کریں، وہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ گھر والوں سے بعد میں اندر جا کر دعا سلام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے کاروبار والی جگہ پر روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ کے درویشوں کا فرمان ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور ہر لقمہ ختم کرنے کے بعد شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس سے اس کی ہر وقت عبادت قبول ہے اور شکر گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اس کو تنگی کسی طرح بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں نعمتیں اس کو فراہم کرے گا، نعمتیں اس پر کھلتی جائیں گی۔ ویسے تو نعمت ملتی ہے واپس ہو جاتی ہے، لیکن لگاتار نعمتوں کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ حالت شکر میں رہو۔ اس عمل سے کھانا کھاتے وقت اگر ہر لقمے پر یاد نہ رہے تو جب بھی یاد آئے تو پڑھ لو، بعد میں الحمدللہ کہہ لو۔ یہ سارا عمل خاموشی سے ہی کرنا ہے۔ روٹی کے ٹکڑے یا پلیٹ میں بچ جانے والا باقی سالن یا چاول وغیرہ لوگ اکثر نالی میں بہا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے رزق میں کمی ہو رہی ہے، یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ اگر انہی زائد چیزوں کو ہم صاف کر کے گھر کی چھت پر یا پلیٹ میں رکھ دیں، ساتھ پانی رکھ دیں تاکہ پرندے کھا لیں، تو یہ بھی آپ کے گھر والوں کے صدقات میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں جو رزق لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر رہتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے حلال راستہ اختیار کرے یا حرام، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر بری چیز اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے کام جاب کو دیانتداری سے اور محنت سے انجام دینا چاہیے۔ رزق حلال کو بڑھانے کا طریقہ بھی موجود ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ اپنی جائز کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا چاہیے، لیکن یہ چیز مد نظر رکھنا ہوگی کہ جس کام میں یا جس خدمت میں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کام اور حقیقی ضرورت مند کی مدد میں استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔